یونیک کلاسز میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، ہر روز کی طرح آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا موضوع ہے شاد عظیم آبادی کی مختصر حالات زندگی اور ان کے ادبی خدمات۔ شاد عظیم آبادی کے والد سید عباس مرزا کی ولادت کا فخر ضلع الہ آباد ہی کو حاصل ہے۔ 14-15 برس کی عمر میں وہ الہ آباد سے عظیم آباد چلے آئے، جہاں شاد کی ولادت 1846 عیسوی میں ہوئی۔ شاد کا خاندان عرصہ دراز سے اپنے کمالات و شاہی خدمات کی وجہ سے مشہور و معروف رہا ہے۔ شاد کی تعلیم کا سلسلہ 4 برس کی عمر سے شروع ہو گیا تھا۔ کئی ایک مولویوں نے ابتدائی کتابیں پڑھائیں، لیکن تربیت میر سید محمد مرحوم کے ذمے تھی، جو اردو زبان کے بہت بڑے محقق تھے۔ انہی کی تربیت کا اثر تھا جس نے آئندہ چل کر شاد کی زبان کو اس قدر فصیح و بلیغ کر دیا تھا کہ وہ اپنے وقت کے میر سمجھے گئے۔ عربی و فارسی کی کتابیں پڑھنے کے بعد ایک بزرگ کے اسرار سے انگریزی بھی پڑھنا شروع کر دی، لیکن یہ سلسلہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اس تعلیم سے دستبردار ہونا پڑا۔ ابتدا میں شاد نے کلام پر اصلاح 2 شخصوں سے لی، جن کا نام ناظر وزیر عبرتی اور مولانا میر تصدق حسین زخمی ہے۔ ادبیات و فنون شاعری کی اکثر کتابیں انہی 2 بزرگوں سے پڑھیں، لیکن اس کی تکمیل شاہ الفت حسین فریاد سے کی، جو خواجہ میر درد کے شاگرد تھے۔ شاد کے ہماگیر طبیعت نے ان کو محض اسلامی علوم پہ اکتفا کرنے نہ دیا، بلکہ عیسائیوں کی عہد نامجات، عتیق و جدید، پارسیوں کے زند و پازند اور ہندوؤں کے رامائن و گیتا وغیرہ کا بھی خوب سیر کرنے کا مواقع فراہم کی۔ شاد نے اپنی کل عمر ادب کی خدمت میں گزار دی۔ کئی ایک تصنیفات یادگار ہیں۔ ان کی علمی خدمات کا صلہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ملتا رہا۔ 1891 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب انہیں دیا گیا۔ سرکار سے 1000 روپیہ سالانہ وظیفہ ملتا رہا۔ شاد نے 1345 ہجری مطابق 1926 عیسوی میں اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ شاد کے کلام کی سب سے ممتاز خوبی زبان کی صفائی و سادگی ہے۔ نہایت شیریں و منتخب الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو اشعار کو اتنا پرتاثیر بنا دیتے ہیں کہ فوراً دل و دماغ کو متاثر کر جاتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ روزمرہ عام فہم الفاظ میں وہ پیچیدہ سے پیچیدہ مضامین نہایت کامیابی کے ساتھ نظم کر جاتے ہیں، جو ان کے استادی اور کہنہ مشقی کا بیان ثبوت ہے۔ ان کے کلام میں اخلاق و فلسفہ توحید کا عنصر غالب ہے۔ عموماً انداز بیان میر سے بہت کچھ ملتا ہے۔ محاورات اس خوبی سے لاتے ہیں کہ روح میں ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مختلف مذاہب کی روحانی تعلیمات کے مطابق مطالعہ سے نہ صرف شاد کی نظر بہت وسیع ہو گئی تھی، بلکہ تمام کلام میں ایک ایسا کیف پیدا ہو گیا تھا جس کو پڑھ کر خود بخود ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ شاد نے بہت سے کہنہ مشقوں کی صحبت اٹھائی تھی، جس کی وجہ سے کلام میں پختگی اور مضبوطی بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ میر انیس و مونس کی آنکھیں دیکھ چکے تھے، لہٰذا کلام میں ان لوگوں کی زبان و بیان کا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس اعتبار سے ان کا تعلق عہد قدیم سے بہت کچھ ہے۔ یوں تو شاد نے اردو کے اکثر اصناف شاعری پر طبع آزمائی کی ہے، لیکن مرثیہ اور غزلوں کے میدان میں انہوں نے خاص جوہر دکھائے ہیں۔ مرثیہ میں زبان اور خیال وغیرہ کے اعتبار سے میر انیس کا تتبع کیا ہے۔ فصاحت، سلاست، مضمون آفری، بلند پروازی، کردار نگاری، منظر نگاری شاد کے مرثیوں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ 1930 عیسوی میں شاد کی غزلوں کا دیوان ان کے عزیز شاگرد حمید عظیم آبادی نے مرتب کر کے نغم الہام کے نام سے شائع کیا۔ دیوان مرتب کرنے والے اگر غالب کے طریقہ انتخاب پر عمل کرے تو شاید نقصان میں نہ رہے۔ دیوان شاد میں یہ رویہ نہیں رکھا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رطب و یابس سے سب کچھ ایک جگہ جمع ہو گیا۔ مجموعی حیثیت سے کلام اتنا پر اثر نہ ہو سکا جتنا انتخاب سے ہو جاتا ہے۔